جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے تصویر بھیجی ہے نا کہ ایک شیر ہے اور وہ آپ کی اس پہ شرٹ پہ بنا ہوا ہے، آپ نے پوچھا اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ اور یہ شیر اصل میں معاملہ یہ ہے، نماز تو پہلی بات یہ کہ ایسی شرٹ کے اندر ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا معاملہ کیا ہے، یہ شعر کس نیت سے بنایا گیا یا کیسے بنایا گیا، یا پھر یہ ڈیزائن ویسے ہی کسی شرٹ والوں نے کسی کا کاپی کر کے تو بنا کے آپ کو دے دیا، تو اس لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آئندہ احتیاط اس میں یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا کس سمبل سے یا سمبلزم کون سا ہے، اس کی بیک پہ کیا ہے، تو وہ پھر آپ اس طرح کی شرٹ خریدتے ہی نہ، ٹھیک ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ سری لنکا کا بھی فلیگ دیکھ لیں، اس کے اوپر بھی اسی قسم کا شعر بنا ہوا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں سارڈ بھی ہوتی ہے۔ اور یا پھر آپ جاپان کے اندر جو ہے ان کے کچھ ٹیمپلز میں جائیں، یا چائنا میں بھی کچھ ٹیمپلز کے اوپر آپ کو اس طرح کے شعر بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے تھائی لینڈ میں اور ڈفرینٹ ملکوں کے اندر جو ہے نا مختلف ٹیمپلز نظر آئیں گے نا، بدھسٹ کے بھی، اور اس کے علاوہ جیپنیز بھی کچھ ریلیجن ہے ان کے اندر بھی، یا پھر سنہالا ریز جو ہے ادھر اپنا سری لنکا کے اندر بھی۔ تو ان لوگوں کے جو ہے نا مختلف عقائد اس شعر سے جڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے سمجھ لیں ریلیجیس سمبلزم کے ساتھ یہ شعر اٹیچ ہے، تو اس لیے کوئی بھی کسی بھی مذہب کا اس طرح سمبل ہونا، اسے ہمیں پہننے سے منع کیا گیا۔ جیسے اب صلیب ہے، وہ ایک سمبل بن چکا ہے کرسچینٹی کا، تو اس کو پہننے سے اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے سمبلز والی جو چیزیں ہیں جو کسی خاص مذہب سے متعلق ہیں، پہلے تو ہم ان کو جانیں بھی، اور پھر اس طرح کے کپڑے جو ہیں وہ اسے اوائڈ بھی کریں۔ اور اگر لیٹ سے کسی کے پاس ایسی کوئی شرٹ یا کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے، تو وہ اس کے اوپر بازار سے نا اور سٹیکرز وغیرہ اس طرح کے ملتے ہیں، وہ اس کے اوپر چپکا کے یا اس کو وہاں سے الٹریشن کروا کے تو کوئی اور چیز اس پہ لگا کے تو وہ پہن لیں، تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یا پھر اس شرٹ کو جو ہے گھر کے اندر پوچا وغیرہ لگانے کے لیے رکھ لیا جائے، تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال اس طرح کے اکثر سمبلز ہیں ایسے جو کچھ ریلیجن سے اٹیچ ہیں، خاص طور پہ یہ جو آپ نے لائن والا بھیجا ہے جو ایک شرٹ پہ بنا ہوا، اور یہ صرف آپ کی نہیں، ہمارے کئی لوگ ایسے بھائی ہیں، ایسے ہیں جو ایسی شرٹیں پہن کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز کے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز تو اس حالت میں بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال اگر کسی کو پتہ چل گیا، جیسے آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کے پاس اور کپڑے ہیں، تو کوشش کریں ان کے اندر ہی نماز ادا کی جائے اور وہ آپ کا بیسٹ کپڑا ہو۔ جیسے فار ایگزامپل ایک صحابی کے بارے میں ملتا ہے نا کہ انہوں نے جو بدر کے اندر کپڑے پہنے تھے نا، یا کرتا تھا، انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا کہ جناب جب میری وفات ہو تو مجھے یہ پہنایا جائے، یعنی اتنی ان کو عقیدت ہوتی تھی کپڑوں سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے، اور صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی صحابی ملتے ہیں جو نماز کے وقت خاص کپڑے پہنا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی وصیت کی ہوئی تھی کہ مجھے انہی کپڑوں میں دفنایا جائے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے کپڑے ہی پہننے چاہیے جن کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، اور ہم ان کپڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کرتے ہوئے جو ہے ہمیں سمجھ لیجئے زیادہ عاجزی یا وہ والا معاملہ پیش آئے کہ ہم نے جس کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا لباس پہنائے، اور قیامت والے دن ہمیں بہترین لباسوں میں اللہ تعالیٰ اٹھائے، اور اس دن کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔